ناظرین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی اسی بے قراری کو دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اور یوں یوں کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چکنے ہو گئے اور بے تاب ہو کر کہا، آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر 2 آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن حشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں، اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے سردار بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت و فرما بردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ،
کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا کوئی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ سچ ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت کر سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرے یہ کہ قریش یہ تانا دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 52 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ بخاری مسلم۔ اس جیسی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی عار نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ القصص آیت نمبر 56، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری ویڈیو میں جو واقعہ پیش کیا جائے گا اس کا حوالہ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ ضرور بتا دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، محمدی اسلامک چینل کی طرف سے اس واقعے کو 3 اقساط میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک آج آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، دوسری قسط محمدی اسلامک چینل کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کل شام 4 بجے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس نیک سلسلے کا حصہ بنیے۔